علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیم ٹیچنگ۔ تو ٹیم ٹیچنگ ورڈ دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مصباح آپ بتائیے، کیا سمجھ آتی ہے آپ کو ٹیم ٹیچنگ سے؟ ٹیم ٹیچنگ سے مجھے جو کام کرنا، کچھ لوگ ہوں، ایک چھوٹا سا گروپ ہو۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا امرین آپ بتائیے، کیا ٹیم ٹیچنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آپ کے خیال سے؟ جی میم، ٹیم ٹیچنگ ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں نا مطلب مختلف جب ایک گروپ ہو کے وہ کرتا ہے تو ہر ایک اپنے اپنے حساب سے وہ اس میں مطلب شامل ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کو نیو آئیڈیاز وغیرہ اس طرح، تو جی ٹھیک ہو گیا۔ صحیح ہے یہ۔ اچھا سر فہیم آپ بتائیے، کیا ٹیم ٹیچنگ کا فائدے ہی ہیں یا نقصانات بھی ہیں کچھ؟ اچھا سعدیہ آپ بتا دیں۔ میم وعلیکم السلام۔ میم اس کے فائدے بھی ہیں اور جی نقصان، کچھ فائدے ہی لگتے ہیں مجھے۔ نقصان کوئی نہیں ہے اس کا۔ جی میڈم، آپ نے مجھے کہا تھا جی فائدے جی کے متعلق میں تھوڑا سا۔ جی سر، جی جی مس سعدیہ تو میڈم، کہہ رہی ہیں کہ فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے۔ آپ بتائیے کیا ٹیم ٹیچنگ کا کوئی نقصان ہے؟ ٹیم ٹیچنگ کے جس طرح فائدے ہیں اس طرح نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کہ مثلاً ٹیم ٹیچنگ نا، اگر اس کو دیکھا جائے تعلیمی روح کے یہ خلاف ہے، کیونکہ اس سے اساتذہ اور طلباء کے درمیان نا وہ ربط اور تعلق نہیں پیدا ہوتا ہے، اس سے خود آگاہی پیدا نہیں ہوتی پوری طرح، اور پھر ہر آدمی کو جو ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو کوئی ذمہ دار مطلب ہے اس کی ذمہ داری نہیں وہ بنتا۔ سر یہ بعد والی بات زیادہ مناسب ہے، پہلے والی بات جو ہے نا اس میں تھوڑا سے گنجائش ہے کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کہ تعلیمی روح کے خلاف تو نہیں ہے، ٹیم ٹیچنگ کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، تو پھر وہ فائدہ بھی تو دے رہی ہے۔ البتہ جہاں ہر چیز کے فائدے ہیں وہاں کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں۔ تو میڈم وہ تعلیمی روح کے اس حوالے سے خلاف ہے نا کہ اس سے جو اساتذہ ہوتے ہیں اور جو طلباء ہوتے ہیں نا ان کے درمیان پوری طرح وہ تعلق پیدا نہیں ہوتا جس طرح مطلب دوسرے طریقے میں۔ لیکن سر ٹیم میں ورک کرنے سے تو زیادہ لنک جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، زیادہ لوگوں کو سننے کا موقع مل رہا ہے۔ چلیں بہرحال بہت شکریہ، آپ سب نے اچھا فیڈ بیک دیا۔ ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اس پر جو ہے وہ فیڈ بیک والا سیشن چلائیں گے انشاءاللہ، تو پھر یہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے نا اس پر ڈسکشن ہوگی۔ اچھا سب سے پہلے تو ٹیم ٹیچنگ، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، ٹیم سے اب مراد ہے کہ ظاہر ہے ایک سے زیادہ لوگ جو ہوں گے وہ ٹیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ٹیم ٹیچنگ میں بیسیکلی جو ہے اٹ مینس گیونگ ٹو اور مور ٹیچرز اے جوائنٹ رسپانسبلٹی فار دا ایجوکیشن آف گروپ آف پیپلز لارجر دین وٹ از جنرلی کنسیڈر اے نارمل کلاس۔ جیسے کہ ایک عام کلاس ہوتی ہے نا 40 اسٹوڈنٹس کی یا 30 اسٹوڈنٹس کی، اس سے یہ پھر سائز بڑا ہو جاتا ہے، جس طرح مائکرو ٹیچنگ میں چھوٹا ہو جاتا تھا تو ٹیم ٹیچنگ میں یہ سائز بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دو سے زیادہ ٹیچرز کو ان کی ذمہ داری دی جاتی ہے، مطلب ان کو اکٹھی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کلاس یا یہ گروپ لے کے چلنا ہے اسٹڈیز کے حوالے سے۔ تو یہ بیسیکلی ٹیم ٹیچنگ کا جو کنسیپٹ ہے کہ مل کر کام کرنا، جس طرح آپ دیکھیں کہ کرکٹرز کی ایک ٹیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر جیسے یہ
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوڈیشری کے بینچ جو ہیں وہ تشکیل دے دیے جاتے ہیں کسی فیصلے پر، کسی کیس کے سے ریلیٹڈ، تو وہ بھی ٹیم میں ورک کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا کیونکہ ٹیم ٹیچنگ کے حوالے سے، تو اس وجہ سے ہم فی الحال ٹیم کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد ٹیچنگ کو بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ٹیم ہوتی ہے کہ ٹیم میں ورک کرنا، مل جل کر کام کرنا، تو یہ ٹیم ٹیچنگ ہوگی. یعنی بہت سے ٹیچرز جب مل جل کر کام کرتے ہیں تو وہ ٹیم ٹیچنگ ہوتی ہے. وہ مل جل کر ٹیچنگ کے حوالے سے پلاننگ کرتے ہیں، پھر فیوچر کے بارے میں جہاں پرابلمز ہوتی ہیں اس کے بارے میں پلان کرتے ہیں، پھر وقتاً فوقتاً مل جل کر اپنے اسٹوڈنٹس کی ایویلویشن کرتے جاتے ہیں. اور اس طرح پھر جو ایک پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے ٹیچنگ کا، اس کی خامیوں کو کور کیا جاتا ہے اور اس میں امپرومنٹ لائی جاتی ہے، اور ہر اسٹوڈنٹ کو فرداً جو ہے وہ اٹینشن دی جاتی ہے، اس کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. تو یہ سارے ٹیچرز جو ہیں وہ مل کر باہمی کنورسیشن کے ساتھ، صلاح مشورے کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچ کرتے ہیں. اور یہ جو ٹیچنگ سسٹم ہے یا ٹیچنگ پروگرام ہے ٹیم ٹیچنگ کا، یہ کافی فلیکسیبل ہوتا ہے. فلیکسیبل مین کہ وقتاً فوقتاً اس میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں. اب سب سے پہلے اس کا جو سٹارٹ ہوا تھا وہ امریکن ایجوکیشن میں ہوا تھا، اور 1954 میں، 1954 میں امریکن ایجوکیشن میں، اور 20ویں صدی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی میں امریکہ میں اسے شروع کیا گیا تھا، لیکن پاکستان میں ابھی تک یہ شروع نہیں کیا گیا. ٹیم ٹیچنگ جو ہے ابھی تک پاکستان میں سٹارٹ نہیں کی گئی، اور اس کی ریزن کیا ہے کہ اس کی ریزن ہے بیسیکلی فنانشل ایشوز، کہ اتنا پیسہ نہیں ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہے، پھر انتظامیہ کی نظامی وجوہات، سسٹم جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ جو ہے وہ شروع نہیں کیا جا سکا. لیکن یہ بات کلیئر کٹ ہے کہ ٹیم ٹیچنگ جو ہے جب اس میں ایک سے زیادہ ذہن مل کر کام کرتے ہیں، دیکھیں ایک چیز پر ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ورک کر رہا ہے، لیکن جب اس پر زیادہ مائنڈ جو ہے وہ کام کریں گے تو وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ پرفارمنس آ جائے گی. ڈیفرنٹ آئیڈیاز ملیں گے تو ایک بہترین جو ہے وہ نیا آئیڈیا جنریٹ ہو جائے گا. تو فوائد تو بہت زیادہ ہیں اس کے، اور یہ بہت ایک ایفیکٹو میتھڈ ہے ٹیچنگ کا. ٹھیک ہے، اب پھر نیکسٹ یہ دیکھیں ڈیفرنٹ جو ایجوکیشنسٹ ہیں انہوں نے ڈیفائن کیا ہے ٹیم ٹیچنگ کو، اور تقریباً سبھی نے یہی بات کی ہے. ہم اس میں سے ایم بی نیک کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان اے ٹیم ٹیچنگ میتھڈ 2 or more teachers make a plan of a subject or subject cooperatively, carry it out and always evaluate its effect on the students periodically. یعنی پہلے تو وہ اسے پلان کرتے ہیں، پھر مل جل کر یا باہمی تعاون سے پلان کرتے ہیں، پھر اسے لے کے چلتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو وقتاً فوقتاً اس کے اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ایویلویشن بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد this is actually a very simple variant of team teaching. Team teaching is a technique of teaching the students in a collective form which makes teaching more effective and تھوڑا سا مس پرنٹ ہے اینڈ اگر آپ کو کلیئر ہے تو ٹھیک ہے. جوائنٹ وینچر، ٹھیک ہے، مل جل کر کام کرنا. تو یہ یعنی مل جل کر بہت سے اساتذہ جب کام کرتے ہیں اساتذہ، تو اس سے پھر ایک بہتر جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ٹیم ٹیچنگ تھا. اب اس میں کچھ اس کے رولز ہیں، یعنی اصول، ظاہر پرنسپل ہر میتھڈ کے ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے، رول کیا ہیں اس کے، کہ ٹیم ٹیچنگ کے اندر جو ٹیچرز شامل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اور پھر اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ان کے مسائل کو جو ٹیچرز حل کر سکے انہی ٹیچرز کے ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی جانی چاہیے. اور ایسے ٹیچرز کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے جو مل کر اگر کام کرے تو اسٹوڈنٹس کا جو لرننگ پروسیس ہے وہ امپروو ہو. پھر ٹیم ٹیچنگ میں جب ٹیچرز کی تعداد طلبہ کے جو ایجوکیشنل ایشوز ہیں اور جو ایجوکیشنل پرپز ہیں ان کو کے اکارڈنگ جو ہے وہ مقرر ہونی چاہیے، یعنی جس قسم کے مسائل ہیں اسی قسم کے ٹیچرز اور اتنی ہی تعداد میں ٹیچرز جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے جائیں. اور 2 یا 2 سے زیادہ اساتذہ ہوتے ہیں ظاہر ٹیم میں، تو
لیکن کیونکہ یہ فلیکسیبل ہوتا ہے تو نوعیت کے اعتبار سے کم یا زیادہ اساتذہ کی تعداد اس میں کی جا سکتی ہے. اور پھر اسٹوڈنٹس میں جو فری اسٹڈی ہے یعنی آزاد مطالعہ کا کام ہے وہ بھی ٹیچر کی نگرانی میں سپرویژن میں ہونا چاہیے، میں ہی سر انجام پاتا ہے اور اسی میں ہی ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے، یہ بھی اس کا ایک رول ہے. پھر ٹیچرز کے اندر جو کوآپریشن ہے وہ بہت کلوز ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کلوز ہوگا یعنی گیپ نہیں ہوگا، کمیونیکیشن گیپ، جس طرح سر کہہ رہے تھے کہ ان کے آپس میں لنک نہیں جنریٹ ہو پاتا، یعنی ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ ہو پاتا بہتر طریقے سے، تو یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹیم ٹیچنگ کا بیسک اصول ہے کہ ان کے اندر جو کنیکشن ہے وہ کلوز ہو، اس میں گیپ نہ ہو، وہ لنک جو ہے وہ سٹرونگ ہو، تو تبھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے پرفارمنس ہو پاتی ہے. اور وہ لنک اتنا کلوز ہو کہ کسی قسم کی کوئی ایشوز کو ڈسکس کرنے میں کسی قسم کا کوئی دقت یا کوئی پرابلم پیش نہ آئے. پھر ٹیچرز میں جو ٹیچنگ رسپانسبلٹی انہیں اسائن کی جانی ہے وہ ان کے دلچسپیوں اور ان کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے، ان کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ انہیں اسائن کی جائے، اور پھر ان کا پروفیشنل، ان کی ایکسپرٹنیس جو ہے اس کو بھی دیکھ کر، یعنی ان کی جو جس فیلڈ میں ان کی مہارت ہو اسی قسم کے انہیں جو ٹاسک ہیں اسائن کیے جائیں. یعنی اگر مثال کے طور پر کسی کو پلاننگ اچھی کرنی آتی ہے تو اس کو پلاننگ کی رسپانسبلٹیز دی جائیں، کسی کو ڈسپلن اچھا جو ہے وہ رکھنا آتا ہے اس کو وہ والی ذمہ داری دی جائے، کسی کو بچوں کے ساتھ ڈیلنگ زیادہ اچھے سے آتی ہے ان کے سائیکی کے مطابق. تو اسی طرح ہر ٹیچر کو اس کے انٹرسٹ اور اس کی ایبلٹی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ٹاسک اسائن کیا جائے. اور اسٹوڈنٹ کی گروپنگ میں بھی خاصی جو ہے وہ احتیاط سے کام لیا جائے، کیونکہ اگر گروپ بندی ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر اسٹڈی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گی. اب یہ پیج نمبر ہے آپ کے پاس 162، اس میں دیکھیں کہ کچھ brief in team teaching refers to the following factors اور components. کچھ components ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں ٹیم ٹیچنگ میں کہ it involves more than one teacher، اور that is there is a group of teachers. Teaching becomes a joint responsibility. This is include instructional planning and other aspects of teaching. اور cooperative teaching ہوتی ہے. پھر اس کے بعد it is organization of instructional material or courses of studies at all education levels such as elementary, secondary اور کالج لیول. یعنی ہر لیول پر جو ہے وہ یا کورسز کے لیے ٹیم ٹیچنگ کی جا سکتی ہے، جیسے کہ ایلیمنٹری ہے، سیکنڈری ہے یا کالج لیول ہے. اور پھر the number of teachers depends upon nature and objective of course. یعنی کتنی تعداد میں ٹیچرز کی ٹیم تشکیل دینی ہے یہ سبجیکٹ کی نوعیت پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. پھر کلاس the size of the class, the facilities to be used. پھر کلاس کے سائز اور فیسلٹیز کے اکارڈنگ. اب کمپوننٹس آف ٹیم ٹیچنگ میں کیا کیا ہوتا ہے جی کہ on the basis of this point we can say that team teaching refers to scheduling. اس کو اسکیجولنگ بھی کہتے ہیں. اور گروپنگ آف اسٹوڈینٹس یعنی اس میں سب سے پہلے تو شیڈول کرنا یعنی پلاننگ کرنا، اور پھر اس کے بعد اسٹوڈینٹس کی گروپ بندی کرنا، پھر اسائننگ اسپیسیفک ٹیچنگ رسپانسبلٹیز ٹو دا ٹیچرس کہ ٹیچرس کو جو ہے مخصوص ان کی ذمہ داریاں اسائن کرنا. پھر نیو بلڈنگ کا انتظام کرنا، ظاہر ہے جب بڑی تعداد میں گروپ بنانا ہے تو اس کے لیے بلڈنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. پھر انڈیپینڈنٹ جو اسٹڈی کرنی ہے اس کے لیے بھی اسٹوڈینٹس کو ٹائم دینا. اور پھر یوز آف پیرا پروفیشنلز نون ایز ٹیچرز ایڈز یعنی پیشہ ورانہ افراد کے لیے جو ہے ٹیچر ایڈز اور پرسنز ہو اسسٹ دا ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس. یعنی ایک لیڈر ہونا چاہیے پیشہ ور جو ٹیچرز کو بھی گائیڈ کرے اور اسٹوڈنٹس کو بھی گائیڈ کرے. اور اس کے بعد لائبریری ریسورسز بھی ہیں جو وہ موجود ہونے چاہیے. تو یہ ٹیم ٹیچنگ کے کچھ بیسک رولز اینڈ کمپوننٹس تھے.